قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی زبان بھی باقی زبانوں کی طرح کچھ الفابیٹس کی بنیاد پر ہے جنہیں حروف الہجا کہتے ہیں. کبھی ایک حرف پر بھی کوئی لفظ بن سکتا ہے اور عام طور پر ایک سے زائد الفاظ پر کوئی لفظ وجود میں آتا ہے. ہر بامعنی لفظ عربی زبان میں کلمہ کہلاتا ہے اور عربی زبان میں کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم وہ ہے کہ جو کسی جگہ، کسی شخص، کسی چیز یا جگہ کا نام ہو یا کام کا نام ہو. جیسے آنا، جانا، پینا، کھانا. یہ کیا ہے؟ کھانے کے ایکٹ کا نام جو ہے وہ کھانا ہے، پینے کے ایکٹ کا نام پینا ہے. ٹھیک ہے جی. نہانے کے ایکٹ کا نام نہانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. فعل وہ کلمہ ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، یعنی زمانے کے ریفرنس سے پایا جائے. جب تک کوئی لفظ زمانے کا ریفرنس اپنے اندر نہ رکھے اس وقت تک وہ ورب کا سٹیٹس حاصل نہیں کر سکتا. حرف وہ کلمہ ہے جو اگرچہ کلمہ ہونے کے اعتبار سے بامعنی تو ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آتا جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو. جیسے میں نے مثال دی تھی، میں، پڑھ. اب میں کرتا رہوں، زور دے کر بھی کہوں میں، تو آپ کچھ نہیں جانتے. میں کہوں گا کمرے میں، اب سمجھ میں آ گیا آپ کے. میز پر، سمجھ میں آیا. پر کرتا رہوں، کوئی معنی نہیں اس کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حروف ہوتے ہیں. مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں لیکن عربی زبان میں حروف کیا ہیں ابھی میں آپ کو وہ بتانا شروع کر دوں گا تو آپ کنفیوز ہوں گے. کنفیوز کرنا مقصد نہیں، آپ کو کلیئرٹی دینا مقصد ہے. اب آتے ہیں اسم کی طرف. اور اسم جو ہے اس میں ہر زبان میں اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مثلا انگریزی زبان میں جملہ بنانے کے لیے کسی اسم کے بارے میں صرف اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے استعمال کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. مثلا آرمی. اب آرمی جو ہے وہ بہت سے فوجیوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، لیکن انگریزی میں اس کا یوزیج کیا ہے؟ سنگولر. آرمی از اسٹرانگ. اور پولیس آر اسٹرانگ. انگریزی محاورہ ہے نا. یہ زبان وہ ہے کہ جو اس زبان والے بولتے ہیں. پنجابی کیا ہے؟ جو پنجابی بولتے ہیں. انگریزی کیا ہے؟ جو انگریز بولتا ہے. اردو زبان میں نمبر کے ساتھ ساتھ جینڈر کا جاننا بھی ضروری ہے. کرسی پڑھی ہے کہ پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے کرسی کو جملے میں استعمال کرنا ہے، بتانا ہے کہ کرسی پڑھی ہے، تو آپ پڑھی ہے کس بنیاد پر کہیں گے؟ پڑھا ہے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا. گلاس پڑھا ہے، کتاب پڑھی ہے. اب اردو زبان میں کتاب جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے اور گلاس مذکر استعمال ہوتا ہے. سرائی بھی پانی ہی سٹور کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن وہ پڑھی ہوتی ہے. جگ پڑا ہوتا ہے، گھڑا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پیالی پڑی ہوتی ہے اور کپ پڑا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی جملے میں استعمال کرنے کے لیے آپ کو نمبر اور جینڈر 2 کی ضرورت ہے. عربی زبان میں ہر اسم اس کے 4 کیریکٹرز ہیں. ان 4 کیریکٹرز کے بغیر اسم کا عربی زبان میں کوئی وجود نہیں ہے. وہ کیریکٹرز کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ یا اسم معرفہ ہوگا یا وہ اسم نکرہ ہوگا. نمبر 2، یا وہ واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا. نمبر 3، وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، نتھنگ ان بٹوین. اور نمبر 4، اس کا اعراب. آراب نہیں کہنا. ٹھیک ہے نا. آراب تو بدوؤں کو کہتے ہیں، اعرابی کی جمع ہے. یہ ہے لفظ اعراب، کسی کو عربی بنانا، ٹو عربائز. اعراب کیا ہے؟ یہ کسی بھی اسم کا کسی کنسٹرکشن کے اندر سٹیٹس ہے. مثلا جیسے انگریزی زبان میں پروناؤنز کے اندر کیسز ہوتے ہیں: نامینیٹو کیس، پوزیسو کیس اینڈ آبجیکٹو کیس. سمجھے نا. تو ایک ہی شخص کے بارے میں
he was coming, his car broke down and a friend gave him ride. اب یہ تینوں جملوں میں ایک ہی شخص کا ذکر ہے، لیکن پہلے جملے میں آپ نے اس کے لیے ہی پروناؤن استعمال کیا، دوسرے جملے میں اس کے لیے آپ نے ہز پروناؤن استعمال کیا، اور تیسرے جملے میں آپ نے اس کے لیے ہم پروناؤن استعمال کیا۔ یہ فرق کیوں پڑا؟ پہلے میں وہ جملہ کیا تھا؟ آ رہا تھا۔ کون آ رہا تھا؟ وہ۔ اب کیا ہے؟ یہ اس کی فاعلی حیثیت ہے، وہ ڈوئر ہے آنے کے ایکٹ کا، لہذا اس کے لیے نومینیٹو کیس استعمال ہوا۔ اور دوسرے میں اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس کی گاڑی خراب ہوئی، ہز کار بروک ڈاؤن۔ تو بروک ڈاؤن کون ہوا؟ وہ نہیں ہوا، کار ہوئی۔ اس کا تو صرف انڈائریکٹلی ذکر آیا، لہذا وہ پوزیسو کیس میں آ گیا، چونکہ کار بلونگ ٹو ہم۔ اور نمبر 4 اس میں کیا ہے کہ اے فرینڈ گیو ہم رائڈ، تو اس کا فاعل کون ہے؟ فرینڈ۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وکٹم ہے اس کا، یہ مفعول ہے اس کا رائڈ دینے کا، لہذا اس کے لیے آبجیکٹو کیس استعمال ہوا ہے۔ تو انگریزی میں ناؤنز کے اندر یہ نہیں ہے، لیکن پروناؤنز کے اندر ہے۔ عربی زبان میں پروناؤن بھی ناؤن کی ایک قسم ہے، جیسے ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو لہذا انگریزی عربی زبان میں اسم خواہ ناؤن ہو یا پروناؤن ہو، ٹھیک ہے جی، وہ کنجنکشن ہو یا وہ انٹیروگیٹو ناؤن ہو، ہر صورت میں وہ کیا ہے؟ جب وہ ناؤن ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناؤن جو ہے وہ 2 شکلوں میں ایک جیسا ہو یا تینوں شکلوں میں ایک جیسا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کی 3 فارمز ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اینڈ تھرڈ فارم۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ پہلی فارم علیحدہ ہوتی ہے اور دوسری اور تیسری ایک ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ تینوں الگ الگ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی تینوں طرف چل جاتی ہے۔ لیکن جب وہ علیحدہ لفظ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی فارم بھی ہو سکتی ہے، سیکنڈ بھی، تھرڈ بھی، لیکن جملے کے اندر آئے گی تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ یہ کون سی فارم استعمال ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا اپنا استعمال ہے۔ فرسٹ فارم کا اپنا استعمال ہے، سیکنڈ کا اپنا استعمال ہے، اور تھرڈ فارم کا اپنا استعمال ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا اعراب۔ تو اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں عربی زبان میں: رفعی حالت which can be compared with the nominative case، ٹھیک ہے جی، اور نصبی حالت which can be compared with the objective case، اور جری حالت which can be compared with the possessive case۔ ہے نہیں یہ، اس لیے کہ عربی زبان میں ان کا سکوپ بہت وائڈ ہے، لیکن جسٹ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جیسے ہم نومینیٹو کیس، آبجیکٹو کیس اور پوزیسو کیس کو پہچانتے ہیں، ان کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں، ایسے ہی آپ ان کا مفہوم جو ہے اپنے ذہن میں فی الحال ٹکا لیں تاکہ آگے بڑھنے میں آسانی ہو۔ پھر اعراب کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ اعراب ظاہر کیسے کیا جاتا ہے۔ 2 طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ آخری اسم کے آخری حرف کی حرکت سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اور پورا کا پورا لفظ بدل کر یعنی حرف تقسیم تبدیل کر کے بھی یہ ایکسپریس کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا تھا کہ اعراب یعنی کسی بھی اسم میں عرب لوگ ایک حرکت کرتے ہیں جو غیر عرب نے نوٹ کی، وہ کیا تھی کہ ساری چیزیں ایکسپریس کرنے کے بعد اس کا نمبر بھی، جینڈر بھی، حالت اعراب بھی، معرفہ نکرہ بھی ایکسپریس ہونے کے بعد کبھی کبھی عرب جو ہے اس کے آخر میں ایک اضافی نون کی آواز پیدا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ پیدا نہیں کرتے۔ تو ہم دیکھیں گے کہاں وہ پیدا کرتے ہیں، کہاں نہیں پیدا کرتے، یہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن فی الحال ہم صرف نوٹ کر رہے ہیں کہ کبھی اس کے آخر میں نون کا ایک وزن وہ ڈالتے ہیں، اور کبھی وہ نون کا وزن ہٹا کر اس اسم کو ہلکا کر دیتے ہیں، اس اعراب کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو اعراب بھاری بھی ہو سکتا ہے اور ہلکا بھی۔ اور آخری بات، ریسپانس ٹو دی کال آف اعراب، کسی جملے میں، کسی کنسٹرکشن میں تو ریکوائرمنٹ ہے کہ فارم بدلے۔ مثلا گو، اب جملے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پاسٹ ٹینس میں جانا ہے تو سیکنڈ فارم آنی چاہیے، تو بڑی کلیئرلی یہ سیکنڈ فارم بنا دیتا ہے وینٹ۔ اور ہیو، ہیڈ لگا ہوا ہے تو تقاضا کیا ہے، یا پیسو وائس ہے کہ تھرڈ فارم استعمال ہو۔ تو یہ گو کا جو ورب ہے یہ آپ کو علیحدہ سے گون ایک فارم دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ پٹ ہی رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، رسپانس کے اعتبار سے ہم نے عربی کے اسماء کو 3 قسم میں تقسیم کیا کہ کچھ جو ہیں وہ کوپریٹو ناؤنز ہیں کہ وہ اعراب کی کال پر رسپونڈ کرتے ہیں اور اکارڈنگلی اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔
اور لیکن کچھ ناؤنز ایسے ہیں کہ جو پارٹلی کوآپریٹ کرتے ہیں، فلی کوآپریٹ نہیں کرتے. ان کا کیا پرابلم ہے کہ وہ تنوین قبول نہیں کرتے، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں لیتے، اور زیر تو سرے سے لیتے ہی نہیں، انہیں کہتے ہیں غیر منصرف. تیسری قسم تھی مبنی اسما. یہ کیا ہے؟ یہ پٹ کی طرح ایک ہی جیسے رہتے ہیں، جیسے وہ تینوں فارمز جو ہیں وہ پٹ کی وہ ایک ہی رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک ہی رہتے ہیں. البتہ جب جملے میں استعمال ہوگے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کون سی فارم استعمال ہو رہی ہے، لیکن شکل ایک جیسی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بعد چلے جینڈر میں، مذکر مؤنث میں، تذکیر و تانیث میں، میسکولن فیمینن میں. تو ہم نے کہا کہ جی ہر اسم ہم میسکولن ٹریٹ کریں گے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ فیمینن ہے مؤنث. مؤنث کی کتنی قسمیں ہم نے دیکھی؟ 2 قسمیں، حقیقی اور لفظی. حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ فیمیل، یعنی جس کا کوئی میل ہو تو وہ فیمیل ہوتا ہے نا. باقی آپ جس کو مرضی مؤنث استعمال کر لیں وہ فیمیل نہیں ہو جاتا ہے مؤنث استعمال کرنے سے. جیسے بھی میں نے مثال دیا آپ کو کہ اردو میں کتاب مؤنث ہے، کتاب فیمیل تو نہیں ہے، اور میز مذکر ہے، یہ میل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لفظی مذکر مؤنث ہے. تو ایک تو موٹی سی تقسیم یہ ہو گئی. اس کے بعد مؤنث لفظی جو ہے اس کی پھر ہم نے فردر تقسیم کی کہ مؤنث لفظی بھی 2 طرح کا ہے. ایک وہ ہے کہ جو قیاس، جس کے اسم کی شکل دیکھ کر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہوگا. جیسے اردو میں عام طور پر جس کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. کرسی، سواری، لڑکی، موٹی، چھوٹی، یہ نا ہمارا کامن سینس کہے گا کہ یہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہوتا. اور یہی جو ہے وہ یہ اردو میں جو پرانے پروفیشنز ہیں، مالی، دھوپی، موچی، نائی، ان میں یہ جو ہے مذکر کے لیے اس میں مؤنث بنانے کا ایک اور طریقہ، نون لگا دی جاتی ہے، نائن، موچن، دھوبن. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا اپنا طریقہ ہے. یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ تو حقیقی ہے نا، نشانی کے طور پر. جیسے میں نے یہ کہ آپ کو مثال دی. اچھا، عربی میں کیا کیا ہے قیاس کرنے والے؟ نمبر 1 آخر میں گول تے لگی ہوئی ہو، تائے مربوطہ. نمبر 2 الف مکسورہ ہو آخر میں، جیسے صغرا کبرا. اور پھر تیسری مثال کیا ہے کہ الف ممدودہ ہو آخر میں، جیسے علماء، فقراء، جہلاء. یہ سب کیا ہے؟ الف ممدودہ کی مثالیں ہیں. ان میں مؤنث کی مثالیں کیا ہیں؟ حمیراء، سمیراء، حمراء، صخراء، خضراء. یہ سب کیا ہے؟ یہ مؤنث صفات ہیں. اور چوتھی کیا تھی اس میں؟ جسم کے جوڑے جوڑے اعضاء. اور اس کے بعد ہے مؤنث لفظی سماعی، کہ ہے تو وہ لفظی مؤنث لیکن عربوں کو سن کر ہمیں اندازہ ہوا کہ عرب لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی رول نہیں تھا، کوئی قیاس نہیں تھا. مثلا آگ کے تمام نام عربوں نے جو رکھے ہیں، جس نام سے پکاروں وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے. شراب کے تمام نام مؤنث ہیں، ہوا کے تمام نام مؤنث ہیں. اور جسم کے جوڑے جوڑے اعضاء، وہ اعضاء کے جو جوڑوں میں ہیں وہ مؤنث ہیں. جو سنگولر ہیں، کیلے کیلے ہیں، وہ مذکر ہیں. سر، ناک، تھوڑی، سینہ، یہ سب کیا ہے؟ پیٹ، یہ مذکر ہے. اور ہاتھ، کان، آنکھ، یہ کیا ہے؟ یہ دانت، یہ مؤنث ہے. تو جسم کے جوڑے جوڑے اعضاء. اور جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جمع مکسر، یہ بھی کیا ہے؟ عرب لوگ اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. یہ اس میں آیا قیاس میں. سالم کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اردو کے لیے محاورے میں آپ سنگے جمع صحیح سالم. لیکن صحیح سالم سے مراد کیا ہے؟ کہ جمع کی وہ فارم جس میں اس کی متعلقہ واحد مذکر فارم انٹیکٹ ہو. یہ یاد رکھنا ہے. یہ ابھی رات بعد میں آپ جا کر آپ کو پھلے گا کہ میں نے یہ الفاظ ذرا زور دے کر کیوں کہے ہیں. جمع کی وہ فارم جس میں متعلقہ واحد مذکر اسم انٹیکٹ ہو، وہ ان بروکن ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو.
اس میں بیچ میں کوئی حرف نہ گھسا ہو, اس کا کوئی حرف شارٹ نہ ہوا ہو. مکسر جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے کتابن, اس کی جمع مکسر کیا ہے ہم جانتے ہیں, کتبن. اس کو کیا کسر لگے بلا؟ الف جو ہے وہ الف غائب ہو گئی ہے اس کی. یہ دیکھیے یہ الف جو ہے اس کی غائب ہو گئی ہے. رسول, اس کی جمع کیا ہے؟ رسول. یہ دیکھیے یہاں جو واو تھی یہ ختم ہو گئی. نبیٌ, نبیٌ, اس کی جمع مکسر کیا ہے؟ انبیاء. دیکھیے یہ حمزہ یا جو تھی یہ حمزہ سے بدل گئی. میں بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ زبر زیر پیش انگریزی میں کیا ہے؟ واولز ہیں ان کی جگہ پر. تو عربی زبان کوئی واول لیٹرز ہیں, حمزہ, الف, واو اور یا, یہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ دوسرا آ جاتا ہے, دوسرے کا تیسرا آ جاتا ہے. تو لیکن کانسوننٹ جیسے انگریزی میں چینج نہیں ہوتے, واؤلز چینج ہوتے ہیں, عام طور پر کانسوننٹ سیم رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے فٹ کی جمع کیا ہے؟ فیٹ. انگریزی میں فٹ کی جمع کیا ہے؟ فیٹ. تو فا اینڈ ٹا یعنی ایف اور ٹی کے کیا ہیں؟ یہ کانسوننٹس ہیں, یہ چینج نہیں ہوئے نہ غائب ہوئے ہیں. تو ساری زد کس پر پڑی؟ کمزور پر. تو یہ جو واول لیٹرز ہوتے ہیں یہ کمزور لیٹر شمار ہوتے ہیں عربی زبان میں. حروف علت کہتے ہیں ان کو, علیل سے علت, کمزور حروف, بیمار حروف. جب بھی نزلہ گرے گا تو انہی پر گرے گا. یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ویک لیٹر اڑ گیا, یہاں سے ویک لیٹر اڑ گیا. یہاں کیا ہوا؟ یہ ویک لیٹر چینج ہو گیا حمزہ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انٹرچینجبل بھی ہوتے ہیں اور ایڈ بھی ہو جاتے ہیں, ڈیلیٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جمع مکسر جو ہے یہ عربی زبان میں واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. جمع مکسر عربی زبان میں عربوں کے ہاں واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے, واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر صرف آپ یہاں پر لکھ لیں تلک الرسل. ٹھیک ہے. اب بعد میں جب اس آپ ان نوٹس کو پڑھیں گے تو آپ اس کو سمجھیں گے, ابھی میں آپ کو سمجھانا نہیں چاہتا. تلک الرسل اور دوسرا لکھیے قالت الاعراب. قالت الاعراب آمنا. جو ہمارا کنسرن ہے وہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کی فارم استعمال ہوئی ہے. تلک الرسل, یہ دیکھیے تلکا جو ہے یہ واحد مؤنث کی فارم ہے. بعد میں آپ جا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. صرف یہ دو مثالیں لکھ لیں. نارملی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ذوی العقول ہیں, عقل والے انسان, فرشتے, جنات, ان کے لیے جمع سالم آتی ہے, اور جو غیر ذوی العقول ہیں ان کی جمع مکسر ہوتی ہے. لیکن یہ سرٹن رول نہیں ہے. ابھی میں دو مثالیں آپ کو دونوں لکھوائی ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ تو ذوی العقول کی ہیں, عقل والوں کی ہیں. اس لیے کہ یہ بدو انسان ہے, حیوان تو نہیں ہے, عقل والے ہیں. اور رسول ان جیسی عقل تو کسی پاس ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال قرآن مجید نے استعمال کیا. قرآن مجید سب سے زیادہ فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید میں کوئی بات جو ہے اس کو چیلنج نہیں آپ کر سکتے کہ وہ معاذ اللہ غلط ہو گئی ہے. وہ اللہ کا کلام ہے, عربی زبان میں اس کی پروویژن ہے ڈیفینیٹلی. تھوڑی عربی پڑھی ہو, تھوڑی عربی آتی ہو تو پھر غلط معلوم ہوتا ہے انسان کو. لیکن جو انسان گہرے لٹریچر میں اترتا ہے, اس سمندر میں اترتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے. تو ایسی تو بے شمار ایگزامپل ہیں, اور عرب یہ کام کرتے ہی
جو ہم نے مثنیٰ پڑھا تھا اس میں میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی بڑا خاص، وہ کیا تھی کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یونیورسل ہے. کوئی بھی لفظ آپ کے پاس ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، معرفہ ہو، نکرہ ہو، سمپلی رفع فارم میں اس کے ساتھ آنی لگا دیں اور نصب یا جر فارم میں اس کے ساتھ عینی لگا دیں تو مثنیٰ بن جائے گا. لیکن اب یہ آسانیاں روز روز نہیں چلے گی. اب کیا ہے، جمع میں جا کے یہ ایک تو وہ بات ساتھ ساتھ چلے گی کہ رفع میں اور ہوگی، فارم نصب میں اور جر میں اور ہوگی، اور دوسرا چکر کیا چلے گا، مذکر میں اور ہوگی، مؤنث میں اور ہوگی. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جمع مذکر بنانے کا قاعدہ. پھر اس میں وہی فرق، پہلے کیا ہوگا حالت رفع میں، پھر ہم اسم کے دو حصے کریں گے کہ جو بھی ہمارے پاس واحد مذکر فارم ہے اس کے ہم دو حصے کر لیں گے. واحد مذکر فارم کا آخری جو حرف ہے اس کو ہم چھوٹی ڈیش سے ظاہر کریں گے، آخری حرف جو ہے اس کو ہم چھوٹی ڈیش سے ظاہر کریں گے، اور باقی جتنا بھی اسم اس کے پیچھے ہے وہ کیا کریں گے ہم، اس میں جو آخری حرف ہے باقی ان چینج رہے گا. جو واحد کا آخری حرف ہے اس کو ہم جو حالت رفع میں پیش دیں گے اور واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کریں گے، جس سے اسم کے آخر میں اونا کی آواز آئے گی. اونا کی آواز آئے گی. مثال کے طور پر عابدن، تو یہ کیا بن جائے گا، عابدونا. اسی طرح شاہدونا. ہاں جی، آپ کے استاد جو تھے عربی پڑھاتے رہے آپ کو 6 ماہ، ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ عامر. کیا نام؟ ہاں جی، یہ عامر سہیل ہے، عامر سہیل نہیں. یہ لطیفہ تھا. ایک دفعہ ایک عربی کلاس 4 ماہ کی پڑھائی، تو عامر صاحب نے تو اس کے آخر کی اختتامی تقریب سے مجھے بلایا ہوا تھا انہوں نے مہمان کے طور پہ. تو اس پہ کچھ تاثرات پہلے طالبہ نے بہت سو نے بیان کیے. تو جو آ رہا تھا کہتا جی عربی کی بڑی کوشش تھی. عامر صاحب نے جو عربی پڑھائی سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد میں نے اپنے اختتامی خطاب میں کہا، میں کہ جی آپ تو ہر شخص جو آ رہا تھا وہ تعریف کر رہا تھا، لیکن مجھے مایوسی ہوتی جا رہی تھی کہ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ لفظ عامر ہے کہ عامر ہے. عربی زبان میں یہ فاعل کے وزن پر ہوگا. عامر، ساجد، زاہد، عابد، ناصر، کاظم، کاتب، حافظ، یہ درمیان کے حرف کی زیر ہوتی. اس میں نے لطیفہ سنایا ہے کہ یہ یعنی قصور انڈیویجولز کا نہیں ہے، یہ قصور سارا فیصل آباد کا ہے. کہ فیصل آباد میں یہ جتنے بھی نام ہیں اسم فاعل، ان کو درمیان والے حرف کی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. عابد، شاہد، زاہد، عامر، ناصر. لطیفہ ہی میں نے سنایا کہ میرا بیٹا لاہور میں جب پڑھتا تھا تو ایک وارڈن نے اس کو روکا، تو اس نے کہا کہ جی وائلیشن کیا، چلان ہوگا. تو میرے بیٹے نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، میں بھی تاڑی شہر فیصل آباد دا جان دے حسن. اس نے کاپی بند کر دی، کہتے اچھا چلو چلان میں نہیں کرتا، 10 تن پتہ سے لگا میں فیصل آباد. انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو کچھ، انہوں نے کہا نہیں دسنا ہی پائے گا. کہتے تاڑے دیتے نام دے جی لگی ہو پلیٹ ہوتے شاہد لکھیا ہے SHAHAD، یہ فیصل آباد دا بندہ ہی لکھ سکتا. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ جمع کیا بنے گی، عابدونا، شاہدونا، زاہدونا، عابدونا، عامرونا، مہاجرونا، مجاہدونا، مومنونا، مسلمونا، مکرمونا، مکرمونا، محسنونا، محسنونا. یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ جمع مذکر کی فارمز ہوں گی حالت رفع. کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. حالت نصب اور جر میں کیا ہوگا، جو بھی واحد مذکر اسم ہے
اس کے آخری حرف کے نیچے زیر دیں گے اور اس کے بعد یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کریں گے. اس سے اسم کے آخر میں اینا یا اردو میں لکھے تو اینا کی آواز آئے گی. اچھا اب یہاں تھوڑا سا ایک گڑبڑ کا اندیشہ ہے ذہن میں، کنفیوژن کا، کہ جو مثنیٰ کی فارم تھی اس میں بھی یا نون کا اضافہ تھا، تو کہیں کنفیوژن کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ یہاں آخری حرف کے نیچے زیر ہے اور نون پر زبر ہے. وہاں الٹ تھا، آخری حرف پر زبر تھی، نون کے نیچے زیر تھی. عینی اور اینا، یعنی جو مثنیٰ ہے مثنیٰ کے آخر میں مثنیٰ مذکر حالت نصب یا جر میں یوں آتا ہے، آن اوپر سے نیچے آتی ہے آواز، اور جمع میں کیا ہے؟ یہاں نیچے سے اوپر آواز جائے گی، اینا. کلیئر؟ اس کی مثالیں دیکھ لیں. مسلمینہ، مؤمنینہ، مہاجرینہ، مجاہدینہ، ملازمینہ، عابدینہ، زاہدینہ، شاہدینہ، عامرینہ، قابضینہ، ملحقینہ، کاتبینہ، منافقینہ، حافظینہ، سمجھے؟ قانتینہ، راکعینہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ جمع مذکر کی فارمز ہیں حالت نصب اور جر میں. صرف جمع مذکر نہیں کہنا، اس کو اپنے یعنی مائنڈ کا حصہ بنائیں کہ اسم کا کوئی وجود بغیر اعراب کے نہیں ہے. تو فوراً یعنی یوں آپ اس کو یاد کریں گے تو پھر یہ صحیح آپ کو یاد رہے گا کہ یہ فارم ہے جمع کی، جمع مذکر کی، جمع مذکر اور حالت نصب یا جر میں، یعنی تاکہ تینوں کریکٹر واضح ہو جائے، مذکر بھی، جمع بھی، مذکر بھی اور اعراب بھی. اسی طرح ہم مؤنث میں جائیں گے تو ان کو دیکھیں گے. اب چلتے ہیں ہم جمع مؤنث. جمع مؤنث، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کے پڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو جو طریقہ پڑھا رہا ہوں وہ آپ اسی طرح اس کو فالو کر لیں. میں ساری کی ساری جو جمع کی فارم، مثنیٰ کی فارم ہے، واحد مذکر سے بناتا ہوں، تو ایک ہی پیٹرن چلتا ہے. ورنہ ایک لمبا قاعدہ بنتا ہے کہ اس کے تا کو لمبا کر دیں، بیچ میں الف ڈال دیں. میں وہی طریقہ استعمال کروں گا تاکہ یونیفارم رہے آپ کا اس طریقہ. پھر وہی فرق ہوگا پہلے حالت رفع میں، حالت رفع میں. اچھا یہاں پھر واحد مذکر اسم جو بھی متعلقہ ہے اس کے آخری حرف کو ہم علیحدہ کریں گے. یہاں بھی حالت نصب اور جر میں یہاں بھی کیا کریں گے؟ دو حصوں میں تقسیم کریں گے. واحد مذکر اسم، بے شک یہاں پر لکھ دیں واحد مذکر اسم، اور یہاں بھی واحد مذکر اسم. یہی ہے نا، میں نے آپ کو کہا کہ میں یونیفارم طریقہ استعمال کر رہا ہوں. ہم نے اسی سے بنایا تھا مثنیٰ بھی، لیکن مثنیٰ میں کیا تھا؟ وہاں پورا کو وہ لفظ مراد تھا، لیکن یہاں میں واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے متعلقہ واحد مذکر اسم لینا ہے، اور اس متعلقہ واحد یعنی متعلقہ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے لفظ ہے شاہدہ،
اب شاہدہ کیا ہے؟ لڑکی ہے. تو لڑکا اس نام کا کیا ہوتا ہے؟ شاہد. شاہد فیصل آباد میں شاہد ہوتا ہے نا. تو یہ لینا ہے ہمیں, اس کو سپلٹ کرنا ہے ہم نے. متعلقہ واحد مذکر اسم اور اس کا آخری حرف. حالت رفع میں مذکر مؤنث کے اندر اس کے آخری حرف کو زبر دیتے ہیں, اس کے بعد ایک الف لاتے ہیں اور ایک لمبی تا, تائے مخطوطہ وہ لگا دیتے ہیں, اور حالت رفع میں اس کو پیش دے دیتے ہیں آخری حرف تے کو, اور حالت نصب اور جر میں بھی وہی کام کرتے ہیں. اور ان دونوں کیسز میں نصب اور جر میں آخری حرف کے نیچے زیر لاتے ہیں. نوٹ کیا ہے یہاں پر؟ ویری امپورٹنٹ نوٹ, جمع مؤنث کی تا, یہ بڑی تا جو ہے کبھی زبر یعنی قبول نہیں کرتے. آپ بھی اسی طرح بڑا سا لکھے تاکہ دور سے نظر آئے, اور ہائی لائٹر پاس ہے تو اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں. کسی بھی مؤنث اسم کو جمع بنانے کے لیے اس کے متعلقہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر اس کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں, اور حالت رفع میں ایک لمبی تے لگا کر اس کو پیش دے دیتے ہیں, اور حالت نصب و جر میں اس لمبی تے کو زیر دے دیتے ہیں, اور یہ تے کبھی بھی زبر قبول نہیں کرتے. آواز کیسی دے گا ان پر؟ کیا مطلب؟ آتن آتن لکھ لیں, اس کے آگے پہلے کے آگے لکھ لیں, آخر میں آتن کی آواز آئے گی اور دوسرے کے نیچے آتن کی آواز آئے گی, اور ہلکا بھاری آپ نے پڑھ ہی لیا ہے, جو اسی کو ہلکا کریں گے تو آتی اور آتو رہ جائے گا. باقی اب ایک بنائیے چارٹ, آپ بڑا سا چارٹ, 18 خانوں والا چارٹ. جو پہلے واحد مذکر اسم کیا ہے؟ عابد, وہ تو آپ کے پاس آ گیا. شاہد, زاہد, ناصر, عامر, اس کے بعد مؤمن, مؤمن, مسلم, مہاجر, محسن. یہ آپ کو ہوں گے. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.